बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरसगाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। आज की दरसगाह है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस वहदत रोड, जिसे उर्फ़े आम में साइंस कॉलेज वहदत रोड भी कहा जाता है। यकीनी तौर पर किसी तालीमी इदारे में होंगे तो हमारे साथ असातिज़ा मौजूद होंगे। गवर्नमेंट तमाम मुलाजमीन के रूल्स जो हैं वो चेंज करना चाह रही है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं सिर्फ असातिज़ा। क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं, ये असातिज़ा से ही पूछेंगे। अब तक मुझे जो पता चला है वो ये पता चला है कि 10 अक्टूबर को असातिज़ा किसी धरने की तरफ जा रहे हैं ना, कोई एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तालीमी जो मामलात है वो कौन देखेगा, और क्या इनके एहतजाज पे जाने से जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे जो तदरीसी अमल है वो मुतासर नहीं होगा। इन सारी बातों का आज अहाता करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ़ आपका कराता चलूँ अपने मेहमानों से। प्रोफेसर तारिक कलीम साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन पूरे पंजाब के। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना लियाकत अली साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के। स्कूलों की असातिज़ा की जो एक बड़ी यूनियन है उसको ये देखते हैं और उसको लीड भी करते हैं। इसके साथ हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर बुशरा महमूद साहबा जो कि एग्जेक्टिव मेंबर हैं पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की, और जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रोफेसर जुनैद अहमद खान साहब। ये भी हमारे आज के मेहमानों में शामिल हैं। तो बात का आगाज़ करेंगे प्रोफेसर तारिक कलीम साहब से। उनसे पूछते हैं कि ये क्यों एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, असल में मसाइल हैं क्या। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएं, पहला क्वेश्चन तो मेरा यकीनी तौर पे यही होगा ना कि आपने क्यों हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि वो आप लोग 10 अक्टूबर को एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, मसाइल आपके हैं क्या। बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा हमारी आवाज़ को मुकाम बाल तक पहुंचाया है। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा एक तरीक़ाकार है कि आप जिन शराइत पर भर्ती होते हैं उन्हीं शराइत पर आपको रिटायर किया जाता है। देखिए, गवर्नमेंट को मुलाजमीन की ज़रूरत थी, हमें मुलाजमत की ज़रूरत थी। हम दोनों को ये बात पसंद आई, उन्हें मैं बतौर मुलाजिम पसंद आया, हमें मुलाजिम पसंद आई। हमने इसको एक मुआहदा कर लिया, हम चलते आ रहे हैं। और जब हम 30-35 साल नौकरी हमने कर ली, हमें अचानक बताया जा रहा है कि हम आपके फाइनेंशियल रूल्स और आपके सर्विस रूल्स में तब्दीली कर रहे हैं। और बड़ी तब्दीली ये कर रहे हैं कि जब हम रिटायर होते थे तो रिटायरमेंट के वक्त हमें हम जो छुट्टियां बचा के रखते थे, जिन्हें हम अपनी अर्न लीव कहते हैं, उसके एवज़ हमें गवर्नमेंट कुछ पैसे दे दिया करती थी। सही। और ये हम असातिज़ा को काफ़ी, प्रोफेसर्स को काफ़ी रकम मिल जाती थी, वो हमारे अपने ही पैसे होते थे किस्म के। फिर पेंशन और ग्रेजुएटी है। सरकारी मुलाजमत में सबसे बड़ी जो सहूलत है वो पेंशन और ग्रेजुएटी की है। देखिए, मैं PhD हूँ, मुझे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी शायद जितनी तनख्वाह मैं यहाँ ले रहा हूँ उससे ज़्यादा देगी। अगर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को ऑप्ट किया है तो इसकी वजह सिर्फ जो वो मेरी जो रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स हैं मैंने उनको देखते हुए इनको ऑप्ट किया है। लेकिन सरकारी मुलाजमत को मैंने ऑप्ट किया है, लेकिन गवर्नमेंट अब इससे हमें कट लगा रही है और बहुत ज़्यादा बड़ा कट लगा रही है। तो ज़ाहिर है ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है कि हमने 30-35 साल आपको सर्व किया और हमने कोई अल्लाह वास्ते पैसे नहीं लिए, हमने अपनी सलाहियतें आपके लिए वक्फ की हैं, हमने आपका पूरा सिस्टम चलाया। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये सिर्फ प्रोफेसर के साथ या असातिज़ा के साथ नहीं है, ये तमाम सरकारी मुलाजमीन जो पंजाब के हैं 10 लाख से ज़्यादा हैं, उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है। और वो सब के सब मुत्तहद हैं। एक अगीगा आपने नाम सुना होगा, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस, एक अलाइंस बना है तमाम तंजीमों का जिसके अंदर 40 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन की तंजीम है। वो सब की सब सरापा एहतजाज हैं, वो एहतजाज कर रही हैं। और 10 अक्टूबर हमारा अल्टीमेटम है। उससे पहले हम मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर एहतजाज करके आए हैं, हमने काली पट्टियाँ बांध रखी हैं, हम क्लासेस का बाइकाट कर रहे हैं और 10 तारीख से हम फिर उस पर धरने पर चले जाएंगे। और ये धरना ज़ाहिर उस वक्त जारी रहेगा कि जब तक ये हमारे मामला गवर्नमेंट के साथ हल नहीं होते। और मैं राशिद ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मुलाजमीन इससे एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सर देखें, मुलाजमीन की आपने बात की है, मुझे तो किसी भी और महकमे का मुलाजम अभी तक सरफेस पे नज़र नहीं आया कि जो ये बात कर रहा हो। सिर्फ आप लोग हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर के। नहीं, मैं आपके सामने यहाँ टॉक शो में बैठा हूँ, वरना एहतियाज की बात तो ये है कि इस वक्त तकरीबन तमाम दफातर आज उसमें हड़ताल है,
قلم چھوڑ ہڑتال کلرکس نے کر رکھی ہے، ہماری لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں وہ کام نہیں کر رہی، کلاس 4 نے کام چھوڑ رکھا ہے ہاں یہ ہے کہ اب چونکہ ہم ٹی وی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری آواز ذرا آپ لوگ زیادہ سن لیتے ہیں کسی اور محکمے کی نسبت، یہ آپ کی مہربانی ہے، ورنہ سب اس وقت احتجاج پر ہے سب، اور آج سے نہیں ہے، یہ تقریباً ہم مسلسل یوں سمجھ لیں کہ 10 جون سے، یہ 6 جون کو غالباً آیا تھا یہ نوٹیفیکیشن، اس سے ہم مسلسل ہڑتال پر ہیں، مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ تاکہ گورنمنٹ کے کانوں میں ہماری آواز پہنچ جائے، اور اب یہ اکتوبر آ گیا ہے، 10 اکتوبر، یعنی یہ 3-4 مہینے ہو گئے، ہم آہستہ آہستہ اس پر اپنا گورنمنٹ کو اپنی آواز پہنچا رہے تھے، ہم نے بے شمار خط لکھے ہیں، ہم نے کنونشنز کیے ہیں، ہم نے پریس کانفرنسز کی ہیں، ہم نے جو بھی ایک مہذب ملکوں میں، ٹھیک ہے، مزید لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں اور مزید آگے ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں۔ رانا لیاقت علی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ بڑے متحرک ہیں، اکثر خصوصاً جو اسکول ایجوکیشن کے لوگوں کے، چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہو چاہے نان ٹیچنگ سٹاف ہو، آپ ہمیشہ ان لوگوں کے فرنٹ پہ رہ کے ان کے مسائل اجاگر کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ احتجاج پہ جائیں گے تو تدریسی عمل جو ہے یہ متاثر نہیں ہوگا، بچوں کی تعلیم کا حرج نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں کہ ایک استاد جب سڑک پہ ہوگا تو پیچھے تو بچوں کا کوئی والی وارث نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم تو احتجاج جون سے کر رہے ہیں جب چھٹیاں تھیں، 20 اگست کو تعلیمی ادارے کھلے ہیں، اس کے بعد بھی ہم نے بارہا گورنمنٹ کو جو ہے لیٹرز لکھے ہیں، پریس ریلیز جاری کی ہیں، لیکن بے حسی کی انتہا ہے کہ آج تک سیکرٹری اسکول نے، چیف سیکرٹری نے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، ایون ہمارا وزیر تعلیم نگران موجود ہے، اس کے کانوں پہ جون تک نہیں رنگی کہ بلا کے یہ تو پوچھا جائے کہ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے جب ملازمت سٹارٹ کی تھی تو میری 22 سال عمر تھی، میں اگر اس عمر میں کوئی کاروبار کر لیتا تو آج میں کروڑوں میں کھیل رہا ہوتا، کروڑوں روپے کما چکا ہوتا، اپنا گھر بنا چکا ہوتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب میری آس اور امید جو ہے، لیو انکیشمنٹ ہے، میری پینشن اور گریجویٹی ہے، میری سالانہ ترقی ہے، جب یہ اس پہ کٹ لگائیں گے تو میں تو ہر حربہ استعمال کروں گا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ بچوں کی تدریس کا معاملہ، اب دیکھیں، ہم نے اگست گزارا، ستمبر گزارا، اب اکتوبر سٹارٹ ہونے کو ہے۔ ہم بارہا گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ کو خیال نہیں ہے کہ اس غریب عوام کے جو بچے ہیں تعلیم سے محروم ہو جائیں گے جب اساتذہ سڑکوں پر ہوں گے، تو جب ان کو خیال نہیں ہے تو میں اپنے بچوں کو پھر کیا نہر میں دھکا دے دوں یا خودکشی کر لوں؟ میں کیا کروں؟ نہیں سر، میرا وہ مدعا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ گاہے بگاہے احتجاج پہ جاتے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ خود بھی ٹیچر ہیں، میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے آپ کو کلاس میں پڑھاتے ہوئے۔ ایک ٹیچر اسکول میں نہیں ہوگا تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تو آوارہ گردی کریں گے۔ میرا یہ بنیادی کوشچن ہے جو کہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کوشچن ہے۔ ہم نے اب بھی جو ہے اپنا احتجاج جو ہے سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن اب یہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا، بال تو گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کا احتجاج جو ہے وہ بچوں کی تعلیم اس سے متاثر نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، آج آپ دیکھیں 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ استاد تو نہیں ہے، لیکن جو بچے 1 کروڑ 18 لاکھ بچے گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں، اس کو اگر تعلیم سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں کہ جن میں یہ پرویو نہیں، جن کے پاس یہ پرویو نہیں ہے، وہ تو الیکشن کروانے کے لیے آئے تھے۔ گورنمنٹ نگران گورنمنٹ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پروفیسر بشرا محمود صاحب، میڈم آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں، آپ خاتون ہیں، خواتین کی ریپرزینٹیٹیو ہیں، بہت ساری خواتین اساتذہ موجود ہیں کالجز میں، آپ بھی کالج کی پروفیسر ہیں، تو خواتین کیا ان کے بھی گریوینسز ہیں اس سارے معاملے میں؟ کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں ذرا پرامن ہوتی ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، خواتین جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ پرجوش ہیں، بہت پرعزم ہیں، کیونکہ دیکھیں، آپ اگر خواتین کو دیکھیں، جو پروفیشنل خواتین ہوتی ہیں ان کو 2 فرنٹس پہ لڑنا پڑتا ہے، ایک ان کا گھر ہوتا ہے اور ایک ان کی جاب کا اسٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ان کو کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے تو وہ پھر ان کو کیا فائدہ؟ مطلب ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی وومن کو امپاور کرنا ہے، وومن امپاورمنٹ کی ہم بڑی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم ان کے جو ہیں وہ سارا جو ان کو مل رہا ہے وہ بھی ان سے واپس لینے کے چکر میں ہے۔ اچھا، کتنی خواتین اساتذہ ہیں جو کہ ابھی تک آپ کے لوپ میں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ
وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے پچھلے دنوں میں راولپنڈی کا، ملتان کا، گجرانوالہ کا جو وزٹ کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی جو تھی شامل ہوئی تھی. اب جو لاہور میں ہمارا دھرنا ہے، اس میں بھی میں مختلف کالجز میں پچھلے 15-20 دن سے جو ہے وہ جا رہی ہوں، اور میں بڑا جوش دیکھ رہی ہوں خواتین میں. اس حوالے سے بڑا ساری خواتین، سارے ہی گورنمنٹ سیکٹر میں جو خواتین ہیں، اب ان کا مطلب ان کا رسپانس آ رہا ہے اس بات پہ کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. نگران گورنمنٹ ہے نا، آپ لوگ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں، تھوڑا صبر کر لیں. اگلے 3-4 ماہ 5 ماہ بعد اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروائیں گے، ہوپ فلی ہو بھی جائیں گے، تو 3 ماہ کا ٹائم ہے، 4 ماہ کا صبر کر لیں. نئی حکومت آئے گی جو کہ الیکٹڈ حکومت ہوگی، پرماننٹ ہوگی، اس کے سامنے آپ اپنے سارے مطالبات رکھ لیں. نگران حکومت کو تنگ کرنے کا میرا خیال ہے کہ کوئی مقصد ہے. جی راشد، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی توجہ اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ نگران گورنمنٹ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے، اور یہی چیز ہم بھی باور انہیں کرا رہے ہیں. اور یہ کچھ مسائل آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اب سے نہیں ہے. یہ جب ہماری گورنمنٹ باقاعدہ گورنمنٹ تھی تب سے یہ مسائل چلے آ رہے ہیں، اور اس کو الجھایا نگران گورنمنٹ سیٹ اپ نے زیادہ الجھا دیا ہے. اچھا، ہم اس کے اوپر یہی ابھی دیکھیں، جس طرح رانا صاحب نے بات کی یا ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہم علامتی احتجاج اور انہیں ٹوکن سٹرائکس دیتے رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. یہ ہمارے قوم کے بچے ہیں جن کے لیے کلاسز ہم باقاعدہ چلا رہے ہیں، نئے ایڈمیشن ہوئے ہیں، صحیح. اور بہت ساری چیزوں پہ شاید ہم اس طرح سے بھی بات بھی نہ کر سکے کیونکہ ہمارا اس طرح ٹاپک نہیں ہے. تو لیکن چیزیں یہ دیکھیں، نگران گورنمنٹ کو بھی اس چیز ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں ملازمین بھی، اور یہ 24/7 کی جاب ہے. دیکھیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ سیلاب آ گیا. یہاں ایون دیکھیں ڈینگی پروگرام ہے، پولیو مہم میں، الیکشن رجسٹریشن میں، نادرا رجسٹریشن میں، سارے یہ سرکاری ملازم کام کرتے ہیں، اور اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، مینڈیٹری ڈیوٹی کے طور پہ کرتے ہیں. عام میں ہے نا، آپ کا دل، آپ کا کاروبار آپ بند کر کے چل دیں. گورنمنٹ جاب میں آپ سوئچ آف نہیں کر سکتے. آپ 24/7 کے ہیں، جب آپ کو کال کیا جائے گا آپ کو ہونا ہے. تو یہ ابھی تو ہم دیکھیں ٹوکن سٹرائک پہ جا رہے ہیں، علامتی پورے ضلعوں کے دورے کیے گئے ہیں، ڈویژن کے دورے کیے گئے ہیں، کنونشن کیے گئے ہیں. یہ ہم نے تو دیکھیں، میں یہاں پہ کسی کی مثال بھی نہیں دیتا چاہ رہا کہ مریض مر رہے ہیں تو وہ لوگ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات ہے. ہم لوگ اپنی کلاسیں بھی چلا رہے ہیں، ہمارے سیاہ پٹیاں باندھ کے چل رہے ہیں لوگ، ادارے بھی کام کر رہے ہیں. آپ صرف یہ گمان کریں کہ کوڑے کے 2 ٹرک اگر سیکٹریٹ کے دونوں گیٹوں پہ لگا دیے جائیں تو کیا حال ہوگا. ہمارے ساتھ سارے ملازمین سوائے چند مراد یافتہ طبقے کے علاوہ پنجاب کے 10 لاکھ ملازمین ہمارے ساتھ ہیں. اور یقین کریں کہ جتنا ہم نے یہ جن بوتل میں بند کیا ہوا ہے. نہیں تو یہ 10 لاکھ کی تعداد، آپ جب بھی دھرنا ہوتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کچھ چند 100 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات نا کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایکٹیوسٹ لوگ ہمیشہ کامی ہوتے ہیں، اور یہ نمائندگان ہوتے ہیں، یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، عمومی طور پہ زیادہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں 40 تنظیمیں ہیں. اگر آپ ان کے ڈسٹرکٹ کے نمائندے صرف دیکھ لیں نا، ہر تنظیم کا ڈسٹرکٹ سطح پہ ہوتا ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے، کہ یہاں پہ تقریباً ایک تنظیم کے ہی 150-200 لوگ صرف الیکٹڈ نومینیٹڈ پرسن ہوتے ہیں. اور جب ہم صرف کوشش یہی کرتے ہیں کہ دیکھیں اب سائنس کالج میں 184 کا سٹاف ہے، یہاں سے ہم لوگ 2 لوگ نمائندگی کر رہے ہیں یا 10 لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، باقی کا سیٹ اپ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چلتا رہے نا. اگر ہم 184 لے جائیں گے تو وہ 184 بھی جائیں گے. بلکہ ہم تو اس کوشش پہ ہوتے ہیں کہ نہ اسٹوڈنٹ کو سامنے لایا جائے. اب اسکول سائڈ پہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اب چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، جو بھی کیا جا رہا ہے، تھریٹس کیا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کو یہ سارے ذمہ داران ہوتے ہیں، اور نمائندگان وہاں پہ زیادہ تر ہوتے ہیں. جب عام آپ دیکھیں کہ 10 لاکھ ملازم اگر لا کے دیتے ہیں تو سسٹم تو جام ہو جائے گا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ تک میسیج پہنچے، اور گورنمنٹ اس کے اوپر ہوش کے ناخن لے اور اس بات کو سمجھے کہ ہم انہیں کیا میسیج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہماری بات ہوگی کہ تدریسی عمل جو ہے وہ متاثر ہوگا. دیکھیں سیکرٹیریٹ، سول سیکرٹیریٹ کا مقام جو ہے نا، وہ مقام ہے جو کہ اس شہر کا مین دل اسے کہہ سکتے ہیں ہم. وہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے پورا لاہور جام ہو جاتا ہے، چاہے اس میں آپ کے تعلیمی ادارے ہو جائیں، چاہے اس میں آپ کی مارکیٹس ہو جائیں، چاہے اس میں آپ کے سرکاری محکمے ہو جائیں. کوئی بندہ اپنے کام کاج پہ نہیں جا سکے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے وہاں پہ جانے کے صرف آپ کے تو ایشوز جو ہیں وہ شاید حل ہو بھی جائیں، لیکن آپ کی وجہ سے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوں گے؟
ان کا اچھا راشد، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ایک وتیرہ بن چکا ہوا ہے کہ جب تک آپ سڑک پہ آ کے احتجاج نہ کریں اس وقت تک آپ کی بات نہیں سنی جاتی. آپ عدلیہ کی مثال لے لیں. عدلیہ نے اپنی بحالی کے لیے کتنے جلوس نکالنے ہیں، روڈز بلاک کیے ہیں. آج بھی آپ ایوان عدل کے باہر چلے جائیں، کہاں تک پارکنگ سٹینڈ نے جگہ روکی ہوتی ہے. ہائی کورٹ کے باہر چلے جائیں، عام روڈز پر چلے جائیں کہ تجاوزات کی بھرمار ہے. اور یہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو ہم نے روڈ پہ آ کے احتجاج کرنا ہے. اور یہ ابھی جنید صاحب بتا رہے تھے، یہ احتجاج کا سلسلہ یہاں پر نہیں رکے گا. سیکریٹریٹ کے بعد جو لوگ ہمارے عہدیدار بیٹھیں گے تنظیموں کے، ان کے جو فالوورز ہیں ضلعوں میں بیٹھے ہوئے، وہ وہاں پر جو شاہراہیں ہیں، ہمارے بہت سے کالجز، سکولز، یونیورسٹیز جو ہیں، دفاتر ہیں، وہ مین شاہراہ کے اوپر ہیں. ہم ان کو بھی بلاک کریں گے کیونکہ یہ اب تو ہماری شہر حق کو کاٹا جا رہا ہے. دیکھیں، میں نے جب ریٹائرمنٹ پہ جانا تھا تو مجھے یہ آس امید تھی کہ مجھے لیو ان کیش کی مد میں 10 سے 12 لاکھ روپے ملے گا. جب یہ مجھے 4 یا 3 لاکھ روپیہ دیں گے، گریجویٹی کی شکل میں مجھے 12 لاکھ روپیہ دیں گے، تو میرا بیٹا جو آس لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا باپ ریٹائر ہوگا، یہ مجھے کام کر کے دے گا، یا میری وائف جو ہے یہ آس لگا کے بیٹھی ہوئی کہ ہم اپنا گھر بنا لیں گے، یا میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں اپنی مسز کے ساتھ عمرے کے لیے یا حج کے لیے چلا جاؤں گا، تو جب یہ میری امید ختم ہو جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں روڈ پہ ہی آؤں گا. گریجویٹی کے علاوہ کیا کیا گریجویٹی کے علاوہ پہلے انہوں نے، میں بتاتا ہوں پہلے انہوں نے ہماری لیو ان کیشمنٹ میں کٹ لگایا کہ رننگ کے بجائے اس کو بیسک پہ لے آئے. اس کے بعد انہوں نے سر لیو ان کیشمنٹ دیکھیں، پبلک انٹرسٹ ہے. لوگ دیکھیں، 2 لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں اسکرین پہ. ہمیں ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، جو پرائمری پاس ہیں، جنہیں یہ ٹیکنیکل ورڈنگ نہیں آتی. آپ سادہ الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ لیو ان کیشمنٹ کیا ہے. لیو ان کیشمنٹ ہماری جو سالانہ 12 چھٹیاں ہوتی ہیں جو ٹیچرز کو دی جاتی ہیں یا پروفیسرز کو دی جاتی ہیں کہ جی آپ یہ 12 چھٹیاں جب آپ کام سے تھک ہار جائیں تو آپ ریلیکس کرنے کے لیے یہ 12 چھٹیاں لے لیں. ہمیں گورنمنٹ وہ دوران سروس نہیں دیتی کہ جی ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لہٰذا آپ اس کو بچائیں. ہم جب وہ بچاتے 30 سال سروس کے بعد آتے ہیں تو وہ 360 دن پہ مشتمل ہو جاتی ہیں. اب اس کے عوض انہوں نے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں. وہ پیسے پہلے ہمیں رننگ پہ دیتے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی بیسک پہ لے لیں. اسی طرح جب ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو جو اس کی رننگ بیسک ہوتی ہے 65% جو ہے اس کو یہ پینشن کی مد میں ہر ماہانہ ادا کرتے ہیں، اور جب 35% گریجویٹی بنتی ہے وہ اس کو یکمشت ادا کر دی جاتی ہے. اب مزید ظلم کیا ہے کہ ہمیں ہر سال 1 دسمبر کو ایک سالانہ انکریمنٹ دی جاتی ہے. جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی آنریریا دے دیا جاتا ہے، اب وہ سالانہ انکریمنٹ بھی بند کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں، ایک مزدور جو 1000 روپے دہاڑی لے رہا تھا، اس کو جب پتا چلا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، دودھ کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اس نے اپنی دہاڑی میں دوسرے دن ہی 200 روپے کا اضافہ کر لیا. ملازم پورا سال اس بجٹ کے انتظار میں رہتا ہے کہ پورا سال جو مہنگائی کے چکی میں پسا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیں بجٹ میں ہمیں یہ کو 15, 20, 30% اضافہ دے دیں گے. لیکن جب اس کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں وہ اضافہ ہمیں مل جاتا ہے فیڈرل کی طرف سے، تو جب پنجاب میں آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. بھئی پورے پاکستان میں پنجاب صوبہ ہی رہ گیا ہے کہ یہیں پر ملازمین کا جو مرات ہیں اس کے اوپر شب خون مارا جائے. دیگر صوبے بھی ہیں، پاکستان آرمی بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے. آپ ان کی مراد کم کریں، ان کی گاڑیاں کم کریں، ان کا پیٹرول کم کریں. اگر واقعی ہی ملک جو ہے اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے، باقی کام تو اسی طرح ہو رہے ہیں. مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے بعد ہم پھر طارق کلیم صاحب سے بات کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درسگاہ. میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور دیگر عہدیداران موجود ہیں. دوبارہ سے ہم بات کریں گے پروفیسر طارق کلیم صاحب سے. سر آپ یہ بتائیے گا کہ سرکاری ملازمین کے ایشوز ہیں نا، تمام سرکاری ملازمین کے ایشوز ہیں، تو دیگر ملازمین تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، اور ہر جگہ پہ جب بھی دیکھتے ہیں کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ جناب فرنٹ فٹ پہ ہمیں نظر آتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ کیا وجہ ہے کہ صرف اساتذہ ہی لیڈ کیوں کرتے ہیں، دیگر محکموں کے لوگ کیوں نہیں لیڈ کرتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، سارے لیڈ کر رہے ہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب صرف ہمارا مسئلہ ہو تو ظاہر ہے میں نظر آؤں گا، یا اساتذہ کا مسئلہ ہو لیاقت نظر آئے گا، یہ علیحدہ بات ہے. اس جو ہماری حقیقہ ہے، اس کا چیئرمین کون ہے؟ خالد جاوید سنگیڑا، جس کا تعلق ایپکا سے ہے.
रहमान बाजवा जो पाकिस्तान को कोऑर्डिनेट कर रहा है, रहमान बाजवा भी स्कूल टीचर तो नहीं है ना, प्रोफेसर है, वो भी ऑफिस में काम करता है। ऐसा नहीं है। ये ज़रूर कह रहे हैं कि आप लोग हमें मेहरबानी करके कभी टीवी पे ज़्यादा बुला लेते हैं तो ये नज़र हम ज़्यादा आ जाते हैं, वरना ज़्यादा तादाद। और धरने में भी अब 10 जुलाई को हमने धरना दिया, तो मेरा ख्याल है कि एपका जो क्लर्क्स की एसोसिएशन है, लेडी हेल्थ विजिटर्स और जो स्कूल असाजा, ये बहुत बड़ी तादाद में थे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ज़्यादा एपका वहाँ रौनक भी लगाती है, उनके लोग भी आते हैं। देखिए ये जो बात हम बार बार कर रहे हैं ना, 4 महीने राशिद बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लियाकत ने काली पट्टी बांध रखी है, ये किसी मौजूदा मुल्क में भी बंद ही होती और टीवी पे आ जाती तो ये काफ़ी था कि अभी एक शहरी भी काली पट्टी बांध कर क्यों बैठा है भाई। 45 डिग्री टेम्परेचर था जिसे 10 जुलाई को हमने धरना दिया, अंडर दी शेड। हम उसे पंजाब में कहते हैं अषाढ़ या हाड़ का महीना। सबसे तकलीफ दे महीना वो है गर्मी का। हम धूप में खड़े थे, क्या रियासत को नजर नहीं आ रहा था कि यार हमारे, और बहुत बड़ी तादाद में, यकीन करें पूरे पंजाब में उससे बड़ी कोई एक्टिविटी उस वक्त नहीं हो रही थी। इतनी बड़ी तादाद में शहरी बैठे हुए, औरतें हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, पेंशनर हैं, और बिल्कुल वो 10,000 से ज़्यादा तादाद हो जाती थी उनकी। क्या रियासत को नजर नहीं आ रहा था कि यार ये बैठे 5 दिन क्यों बैठना पड़ा। अव्वल तो आना ही नहीं चाहिए था। जब मरकज़ ने एक ऐलान कर दिया कि हम सबको 30% और 35% तनख्वाह रनिंग बेसिक पर देंगे, तो आपने ये उनको क्यों नहीं दिया। और हमेशा ऐसे होता था, जो मरकज़ देता था वही सूबे कर देते थे। तो 18वीं तरमीम का बहाना तो खामखा है ना, बाकी सूबे क्या नहीं कर रहे। पंजाब का सरकारी मुलाजिम सबसे कम मराहत ले रहा है, सब ज़्यादा मराहत ले रहे हैं, हम तो सबसे कम ले रहे हैं। सिंध अब भी हमसे मेरा 30-32% तनख्वाह ज़्यादा ले रहा है। ये नहीं है हम, यानी इससे ज़्यादा पुरअमन एहतजाज क्या हो सकता है कि लियाकत और मैं काली पट्टी बांध के बैठे में, इससे ज़्यादा पुरअमन एहतजाज क्या करे। लेकिन सर इशू तो तब क्रिएट होते हैं ना जब आप रोड ब्लॉक करते हैं। रोड ब्लॉक मैं तो नहीं, मेरा यार देखे, मैं बतौर एक प्रोफेसर, एक PhD उस्ताद के, क्या मेरा दिल चाहता है मैं सड़क में खड़ा हूँ? मेरा तो नहीं चाहता। मुझे क्लासरूम में रहना अच्छा लगता है, मुझे किसी लाइब्रेरी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके नाम के साथ प्रोफेसर लिखवाना पसंद करता हूँ बजाय एक एक्टिविस्ट के। मुझे क्यों एक्टिविज्म करना पड़ा? अगर मेरे मामला ठीक चलते रहे, चीज़ें दुरुस्त समत में हो, तरतीब से चल रही हो, तो मुझे ये क्यों करना पड़े। और जो जून जुलाई को आपने दिया था धरना, उस वक्त भी एहतजाज किया था, यकीनी तौर पे मुज़ाकरात तो हुए होंगे ना, उसके बाद ही आपने वो ख़त्म किया ना, तो वो कहाँ तक पहुँचे? वो मुज़ाकरात हमारे 3 इश्यूज थे, 2 तो हमारे सेटल हो गए। एक पेंशन का मसला था, वो 5% दे रहे थे, हम 17.5% गालबन, हाँ 17.5% मांग रहे थे। वो हमें 30% दे रहे थे इनिशियल बेसिक पे। हम कह रहे थे कि ग्रेड 16 तक 35% दें और रनिंग बेसिक पर दें, और इसी तरह आप हमें 30% जो 17 एंड अबव था उनका आप रनिंग पर दें और 30% दें। तो वो हमारा 2 हल हो गए थे, लेकिन तीसरा हमारा लीव इन कैशमेंट का था। उस वक्त तक पेंशन रूल्स नहीं आई थी, तो हमने वो 2 हमारे माने गए। हमें फौरी रिलीफ चाहिए था कि महंगाई ज़ाहिर है बहुत, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बाकी चीज़ें, बिजली के बिल बहुत आ रहे थे। तो जब हम इनिशियल से उस पर गए रनिंग पे, तो एक हमें रिलीफ मिल गया, तो कुछ इत्मीनान हुआ। सर देखें हमने उसके अप्रिशिएट किया, हम ये शुक्रिया अदा करने नहीं, आपको कैसे समझ आ गई कि मैं अप्रिसिएशन की बात करने लगा हूँ? देखें आपके 3 मुतालबात थे, उनमें से 2 आपके हल हो गए, ठीक है, तो गवर्नमेंट की अप्रिसिएशन बनती है ना। हम अप्रिसिएशन करेंगे गवर्नमेंट की। मसला ये है कि जो एक रह गया उसके साथ 3 और अटैच कर दिए। जो पहले देखें राशिद, इस देखें सर, आप भी हमारा उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। हमारा मसला ये है कि हम अभी कोई मुराद तो मांग ही नहीं रहे। हम कोई चीज़ नई नहीं मांग रहे। फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास है खुदा के लिए वो हमारे पास रहने दो। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, हम कोई नया मुतालबा ही नहीं कर रहे। हमारा पे प्रोटेक्शन का मसला कब से फंसा हुआ है, सर्विस प्रोटेक्शन का मसला कब से फंसा हुआ है, हम उसकी तो तवज्जो नहीं दे पा रहे, हम वो नहीं मिल रहा। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो दिया है वो तो रहने दो, हम नहीं। सर और भी तरीके हैं अपने मसाइल को हल करवाने के, वो भी डिस्कस करते हैं आपसे। मैं दोबारा आऊँगा आपकी तरफ। अभी हम बात करते हैं प्रोफेसर बुशरा साहबा से। मैडम, आप तो लाहौर के कॉलेज से हैं, तो नेटवर्किंग किस तरह से हो रही है ख़वातीन असातिज़ा के साथ? दीगर शहरों से और दीगर अजला से किस तरह से लोग यहाँ पे आएंगे? और फैमिलीज़ तो आपकी डिस्टर्ब होंगी
اس سارے معاملے میں؟ جی تمام اضلاع کی جو خواتین ہیں ہمارے ساتھ بالکل کانٹیکٹ میں ہیں، لوپ میں ہیں. پہلے دن تو لاہور سے کافی بڑی تعداد، ہم پہلے لاہور سے ہی کال کریں گے خواتین کو اور وہ آئیں گی. اگر ہمیں مزید ادھر اسٹے کرنا پڑا تو پھر ہم باقی اپنے اضلاع میں سے بھی خواتین کو بلائیں گے اور وہ بالکل تیار ہیں آنے کے لیے. یہ ایک فیسٹیوٹی کی شکل اختیار کر جائے گا. وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں گی اور ادھر ہم بیٹھیں گے. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ہم ادھر بیٹھیں گے. رانا صاحب اسکولوں کے معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بیسیکلی لوگ جو ہے نا وہ بڑا ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلاں این جی او کو دے رہے ہیں، فلاں این جی او کو دے رہے ہیں. یہ اس طرح کی افواہ سازی جو ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں جی، ماضی میں بھی انہوں نے تقریباً 5000 تعلیمی ادارے جہاں پر ان کو بھرتی کرنی چاہیے تھی اور بجٹ بچانے کے لیے انہیں وہ پیما کو دینا پڑے، دے دیے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے 2002 یا 2003 میں ایک کیئر این جی او فاؤنڈیشن تھی، کیئر فاؤنڈیشن، جس کو لاہور کے تقریباً 300-350 ادارے دیے گئے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ نظام تعلیم وہی کامیاب ہوگا جو آپ اپنے وسائل سے جس کو چلائیں گے. اب آپ نے اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ بھی ملت ٹریکٹر والے جو اونر تھے ان کو دے دیا 10 سال کے لیے. 10 سال کے بعد انہوں نے وہ ادارہ چھوڑ دیا اور وہ گورنمنٹ کو واپس کر کے چلے گئے. اب جو بچے وہاں پڑھ رہے تھے وہ دربدر ہو گئے. گورنمنٹ نے کیا کیا، پھر مختلف اسکولوں سے ٹیچرز کو اٹھایا، وہاں پر ان کو لے آیا. کیونکہ این جی اوز کے پاس تو جو فنڈنگ ہے وہ تو یا باہر سے آ رہی ہے یا مقامی طور پر لے رہے ہیں. وہ فنڈنگ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ تو اپنے پورے سال کا ایک بجٹ بناتی ہے. اور پھر جو این جی اوز جو اسکول لیتے ہیں وہ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا سلیبس وہاں پر پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اضافی بکس لگائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو فنڈنگ کچھ ایسے سورسز سے آئے گی جس سے ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ ہماری معاشرت کو یا ہماری ثقافت کو یہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اساتذہ میں بھی بے چینی اور عوام میں بھی بے چینی پیدا ہوگی. تو لہٰذا میں یہ دیکھیں یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے کہ ہماری ثقافت روایات کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن ایشو یہ ہے کہ اساتذہ اس سارے معاملے پہ شور کیوں ڈالتے ہیں کہ شاید اساتذہ جو ہیں وہ عدم تحفظ کا اظہار ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری جو ملازمتیں ہیں وہ تو نہیں ختم کروائی جا رہی، انہیں ریپلیس کر کے کسی اور کو تو نہیں ہماری جگہ پہ لا کے بٹھایا جائے گا. راشد، اس وقت پنجاب میں 47,000 کوئی چند سو اسکول ہیں اور اس میں جو ویکنسی ہے وہ تقریباً 4.5 لاکھ پونے 5 لاکھ ہے. اس وقت 3 لاکھ اساتذہ 1 کروڑ 18 لاکھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. 1.25 لاکھ سے زائد اساتذہ کی اسامیاں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. تو ان اسامیوں کا خالی رہنا ہی اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ جیسے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اسکول ایجوکیشن ایک ڈپارٹمنٹ میں اس کے اندر اٹیچ ڈپارٹمنٹ بنائے جا رہے ہیں. کہیں دانش اسکول اتھارٹی بنی ہوئی ہے، کہیں اسکول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے، کہیں پیما بنی ہوئی ہے، کہیں پی ایم آئی یو بنا ہوا ہے، کہیں پیک بنا ہوا ہے. یعنی کہ اس کی مختلف برانچیں بنی. سر دیکھیں ورک لوڈ جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ سسٹم میں بہتری آئے گی. میری یہ ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر پیرالل ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں لیکن جن کی فنکشننگ ایک ہی ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی ورک لوڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا. راشد، تعلیم میں بہتری اسی وقت آئے گی جب اس کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے گی. یا پھر آپ جو ٹیچر کے اوپر یا پروفیسر کے اوپر 70 80 50 200 بچوں کا بوجھ ہے، جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے. آپ جب دانش اسکول اتھارٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس کلاس کے جو حجم ہے وہ 35 بچوں پر مشتمل ہے. جب آپ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف آتے ہیں تو آپ کو 70 سے 80 بچے کو پڑھانے کو ملتے ہیں. آپ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور مال کی مثال لے لیں، یہ 20 سال پہلے خود مختار ادارہ کیا گیا تھا. اس کی آج بھی فیس جو ہے 400 یا 500 روپے ہے. کیا ضرورت تھی کہ اس کو بھی دانش اسکول اتھارٹی کے حوالے کر دیا جائے؟ دیکھیں جہاں پر بچے منیمم فیس دے کے پڑھ رہے ہیں اور اس کے رزلٹس آپ دیکھیں کہ A+ سینکڑوں بچے جو ہیں نا A+ گریڈ میں پاس ہو رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر اسکول میں 12 مہینے داخلہ کھلا رہتا ہے. آپ جب ان اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس بنا دیں گے یا دانش اسکول اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے یا کسی این جی او کے حوالے کر دیں گے تو پھر ان میں داخلہ 12 مہینے نہیں کھلا رہے گا. وہ کہیں گے جی آپ نے صرف 15 دن کے لیے داخلہ کھولنا ہے، اس کے بعد داخلے بند ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ این جی او اتنا ہی کام کرنے والی ہیں تو پھر 2.5 کروڑ بچہ جو باہر ہے
उसको ले आए अंदर, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर इनको अब्जॉर्प्शन ये नुक्ता आपका है काबिल गौर कि जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है उनको स्कूलों में किस तरह से दाखिल करवाया जाए, इसके ऊपर काम करने वाली कौन सी NGO है या कौन सा ऐसा इदारा है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर जुनैद साहब से बात करते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि अमूमन ये तासुर पाया जाता है आपकी एसोसिएशन जो है पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के, आपके जूं इंतखाबात करीब आते हैं तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो शुरू कर देते हैं, जबकि आपकी ही कम्युनिटी में बहुत सारे इख्तलाफी धड़े मौजूद हैं। तो क्या किसी एक मौक़िफ़ पे आप लोग इकट्ठे हैं कि बाद में ऐसा ना हो कि अंडर द टेबल जाके कुछ और लोग डील्स कर रहे हों इंतज़ामिया से और आप लोग सड़कों पे हों? देखिए राशिद, हम इस बात को बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि पेपला पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन पूरे पंजाब में वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो कॉलेज असातिज़ा को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें धड़ेबंदी नहीं है, मुख्तलिफ हमारे ग्रुप हैं और आप इसको इस अंदाज में देख सकते हैं कि नदीम अशरफी साहब एक ग्रुप को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे अगीगा के अंदर वो सेक्रेटरी जनरल हैं और तारिक कलीम साहब मतलब वाइस चेयरमैन के तौर पे कर रहे हैं और हमारे मुस्तफ़ा साहब जो इत्तेहाद साज़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ ज़फ़र साहब जो यंग लेक्चरर को कर रहे हैं, इनकी बाकायदा तौर पे नुमाइंदगी वहाँ पे होती है और मुस्तफ़ा साहब को अपनी टीम के साथ वो बाकायदा हर जगह पे पहुँच रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि असातिज़ा में किसी भी किस्म की यकसुई नहीं पाई जा रही, ख़ास तौर पे अगीगा के मसले पे, क्योंकि ये सब का इज्तिमाई मसला है। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि धड़े या कोई अंडर दी टेबल वाली बात है, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस लेवल पे जाना चाहिए, ऐसी कोई बात इस वक्त करनी चाहिए। हमारा ये एक बाकायदा एक फोरम है, 3 साल के बाद हम इलेक्शन करवाते हैं और उस पर हमारे ग्रुप आपस में मुत्तफिक है। कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, इसमें फ़र्क भी आ जाता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हमारा जो असातिज़ा की तरफ से तवक्को की जाती है डेकोरम को बरकरार रखने की, वो हम बरकरार रखते हैं। एहतजाज जो होगा आपका, धरना होगा या एहतजाज होगा, ये आप गारंटी देंगे गवर्नमेंट को कि ये पुरअमन होगा, कोई वायलेंस का कोई ऐसा एलिमेंट उसमें नहीं होगा? जी राशिद, देखें इस पे तो हमें ज़्यादा बल्कि पहरेदारी करनी पड़ती है कि हमारे साथ ख़वातीन होती हैं और ख़वातीन के साथ अमूमी तौर पे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं साथ, तो हमें ज़्यादा पहरेदारी खुद करनी पड़ती है कि कोई भी शरारती अनासर बाहर से भी ना आए ना। हमारे जो धरनों की तादाद हम लोग मखसूस खुद भी कम रखते हैं, उसकी वजह बुनियादी ये होती है कि किस तरह से ऐसा मॉब क्रिएट ना हो, कोई ऐसी बात क्रिएट ना हो जिसकी वजह से नक्शे अमन का कोई खदशा भी हो। तो ये सब सरकारी मुलाजिम होते हैं, इन्होंने क्या नक्शे अमन करना, ये पुरअमन लोग हैं। इससे पहले भी मैं खुद कवर भी करता रहा हूँ सारे धरने, असातिज़ा अमूमन होते तो पुरअमन ही हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे प्रोफेसर जुनैद साहब। सर ये बताएं कि एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आप लोगों के पास अपने मसाइल हल करने का, जबकि मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दूसरे रास्ते हैं जिनको आप अडॉप्ट करें तो शायद आपके मसाइल हल हो जाएं। देखिए राशिद, एहतजाज किसी भी कहना चाहिए कि महज़ब माशरे के अंदर मतलब कि हक़ दिया गया है, आइनी तौर पे हक़ दिया गया है, तो पुरअमन एहतजाज की ही बात कर रहे हैं। असातिज़ा से हम लोग, मैंने पहले भी बयान किया कि मुलाजमीन जो हैं ये बुनियादी तौर पर रियासत के कस्टोडियन भी हैं। हमारे पास बड़े बड़े मतलब कि रियासत की अच्छी ज़िम्मेदारियाँ हैं सारों के पास, तो वो हर तरह से कस्टोडियन और ज़िम्मेदार शहरी होते हैं, बल्कि मुलाजमीन ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, हम लोग यहाँ पे देखें कि ये नौइयत पैदा ही क्यों हो रही है और ख़ास तौर पे मतलब कि ऐसे इक़दामात क्यों किए जाते हैं कि मुलाजमीन, जबकि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। हम लोग जब तालीम के अंदर मतलब कि मैं बतौर प्रोफेसर बात कर रहा हूँ कि तालीम को जब हम पढ़ाते हैं तो तालीम के जब अनासिर बयान करते हैं तो उसमें से एक अंसर मुआशरे के तौर पे है, और मुआशरा बुनियादी तौर पे सोसाइटी का वो एक्ट जो अपने आने वाले नौजवानों के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए तैयारी सर्विसेज के तौर पे देती तालीम। मतलब कि इतने बड़े तालीमी इदारे बनाना, ये किसी एक आम शहरी का या कोई भी NGO को कहें कि साइंस कॉलेज जितना ये कॉलेज बना ले अगर, तो हम मानते हैं उसको, ये रियासती ही होती हैं और रियासत किसी पे एहसान नहीं करती। कहते हैं रियासत का दर्जा माँ जैसा होता है, तो रियासत सर्विसेज के तौर पर करती है और रियासत
اپنے ہی شہریوں کو تیار کر رہی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو اس کے ہیلپنگ ہینڈ ہیں وہ ملازمین ہیں, وہ اساتذہ ہیں, وہ سارے وہ کلرک ہیں, وہ ہیلتھ وزٹرز ہیں جو گھر گھر جا کے سروسز دے رہی ہیں. یہ سب دیکھیں کہ اب یہاں پہ کہ سارے ملازمین اگر ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اس کا مطلب کہ کوئی ایشو زیادہ سینسٹیو ہے. اور مجھے تو بلکہ اس چیز کا آ رہا ہے کہ اس سے پہلے ملازمین نے اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اتنا بڑا ایشو ہونے کے باوجود پرامن ہے, اور پورے پنجاب میں مطلب کہ باشعور بھی ہیں, اور سوشل میڈیا کمپین بھی چل رہی ہے, اور اس کے باوجود بھی کسی قسم کا املاک کو نقصان پہنچانے والا یا کوئی شر پسند عناصر کے کسی بہکاوے میں, مطلب ہم سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا جی کہ ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, نہیں ہوتا. میں اس بات کی, بلکہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو میں ذمہ داری لیتا ہوں. سر ہوپ کا اظہار بھی کر دینا, آپ کی کمیونٹی کے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں, انہیں ہوپ ہو کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے کتنی کل کو یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. جی دیکھیں, ہم لوگ تو باقاعدہ طور پہ اس چیز کے اوپر باقاعدہ پر امید ہیں کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ اس کے اوپر مذاکرات بھی کرے گی, اور حکومت ہماری اس تمام جو ہیں انہیں بحال کرے گی, پینشن رول کو بھی بحال کرے گی, لیو انکیشمنٹ کو بھی بحال کرے گی, کیونکہ اس کے بغیر معاملہ چل ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں ایک نیا آئے گا. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال صرف شیئر کروں گا. بینکوں کے گارڈ ہم نے جو ہے پرائیویٹ رکھنے شروع کر دیے تھے. بھی پرائیویٹ گارڈ کا کوئی کسٹوڈین ہی نہیں ہے, وہ جس کی کچھ اپنے وسائل اس کے اندر بینک کے ساتھ اٹیچ ہیں, اسے پتہ ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, میرے بچوں کی شادیاں اس کی بنیاد پہ ہونی ہے, جب میں نے ریٹائر ہونا ہے, میں نے گھر بنانا ہے, تو وہ اس کی جو لائلٹی ہے وہ اپنے ادارے کے ساتھ, اپنی ملازمت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. اگر ریاست اس طرح سے کرے گی تو دیکھیں معاملات کیسے چلیں گے. ڈیڈ لاک پہ تو ہم نہیں جانا چاہتے نا کسی بھی طور صاحب سے ہم بات کر. رانا صاحب, آپ نے بات کی, تنقید بھی کی, شروع سے آپ کرتے آ رہے ہیں این جی اوز کے اوپر کہ یہ تعلیمی ادارے این جی اوز کے حوالے کر رہے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جبکہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ہم اگر بات کریں تو پیما کے تحت انہوں نے مختلف این جی اوز کے حوالے اسکول کیے, این جی اوز نے اڈاپٹ کیے اسکول. اچھا, اس میں بڑی ویل ریپیوٹیڈ این جی اوز بھی موجود ہیں, جس طرح غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بات کریں ہم, تو انہوں نے تو بڑی اچھی سروسز, بڑا اچھا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے. تو جو ڈیلیور کرتے ہیں ان کے لیے تو اپریسیشن بنتی ہے نا, لیکن آپ جو ہے وہ اس چیز کے سراسر خلاف ہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ اور پنجاب میں تقریباً 80 لاکھ بچہ. اگر یہ اتنا ہی اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ وہ 80 لاکھ بچہ لے آئیں. لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کہتا جی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کہہ رہی ہے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. غزالی فاؤنڈیشن کہتی ہے جی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو بھائی پھر یہ 80 لاکھ بچے کا ذمہ دار کون ہے کہ جو آج بھی تعلیمی اداروں کا رخ نہیں کر پا رہا. دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ ہم نے آج تک جتنے بھی احتجاج کیے ہیں, ہمارے احتجاج پرامن رہے ہیں, ہم نے پتہ تک نہیں توڑا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم احتجاج پہ جاتے ہیں تو جب نیگوسیشن ہوتی ہے تو اس میں معاملات بہتر ہوتے ہیں. ہم بھی اتنے ہٹ درم نہیں ہیں کہ ہم کسی بات سے پیچھے نہ ہٹیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جائز ڈیمانڈ جو ہیں وہ گورنمنٹ پوری کرنے جا رہی ہے تو پھر ہم بھی پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن ریاست ماں جیسی ہے, لیکن ماں کو سب کے ساتھ ایک سلوک کرنا چاہیے. اب یہاں پر راشد صاحب بیوروکریسی کو تو 150% تنخواہیں زیادہ دی جا رہی ہیں, لیکن جو عام سول سرونٹ ہے اور اس کی پینشن بھی کٹ لگائی جا رہی ہے, اس کی سالانہ انکریمنٹ بھی روکی جا رہی ہے, اس کی لیو انکیشمنٹ بھی روکی جا رہی ہے. تو پھر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی 150% کم کرے. گورنمنٹ بھی کیا کرے, آپ ملک کی اکانومی نہیں دیکھ رہے, اکانومی کے کیا حالات ہیں ہمارے ملک کی. تو یہ ہماری ریاست کی مشینری چلتی رہے, یہ بڑی غنیمت ہے فی الحال. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھیں, آپ نے پچھلے دنوں میں ایک ایم پی اے کا بیان نہیں سنا کہ کس طرح ایم پی ایم این اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ نوازا گیا ہے. اگر ملک کی اکانومی اتنی ہی خراب ہے تو آپ کسی ایم پی ایم این اے کو نہ دیں پیسہ, آپ وہ پیسہ سیو رکھیں اپنے پاس. لیکن جب آپ اپنے لیے تو سب کام کرتے ہیں, جب ایک گریڈ 1 یا 2 یا 3 یا 15 یا 16 کی بات کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ بھوک برداشت کر لے. تو بھوک برداشت نہیں ہوتی. جب میرا بچہ کسی بیوروکریٹ کے بچے کو دیکھ کے کو اپنی آسائشیں مانگتا ہے اور میں اس کی پوری نہیں کر سکتا تو میرے اندر بھی محرومی پیدا ہوتی ہے اور میرے بچے کے اندر بھی محرومی پیدا ہوتی ہے. المیہ ہے. بات کرتے ہیں ہم پروفیسر طارق کلیم صاحب سے. اچھا سر, اکارڈنگ ٹو می احتجاج کے علاوہ بھی بہت سارے آپ ایسے راستے ہیں جن کو اپنا کے اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں. مثلا آپ وزیر اعلیٰ کو
खतूत लिखें, गवर्नर पंजाब को खतूत लिखें, वज़ीर आज़म को खतूत लिखें, और जितनी भी आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको खतूत लिखें, उनसे मुलाकातें करें, उनसे आराम से पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करें और टेबल पे बैठ के इस मसले का हल जो है वो मिल बैठ के निकालें। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है? देखें, हम एहतिजाज किस लिए करते हैं कि मेज़ पे बैठें, बिठा लें मेज़ पे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। आप ख़त की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ईमेल और सोशल मीडिया अब ख़त का नेमुल बदल ही है। सोशल मीडिया पे क्या हाहाकार नहीं मची हुई? क्या ये बातें टॉप ट्रेंड में ट्विटर पे नहीं रही हमारे एहतिजाज? कौन उस पर कर रहा है? देखिए, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं बतौर एक प्रोफेसर के मैं कतई नहीं चाहता कि मैं सड़क पे खड़ा हूँ, और मैं बतौर एक बाप और दादा नाना के भी नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ की सड़क पे खड़ा हूँ और नारे लगा रहा हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप मुझे बिठा लेना, क्या आपको लियाकत की बंदी पट्टी नज़र नहीं आ रही? रियासत को नज़र नहीं आ रही कि मेरे शहरी बेचैन है? क्या आपको क्लासेस का अलामती बाईकाट नज़र नहीं आ रहा? क्या आपको इतने बड़े बड़े कन्वेंशन नज़र नहीं आए? जो जुलाई से हम लोग आपको कह रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, रोज़ सैकड़ों पोस्ट आपको नज़र आएंगी इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। ये ख़त का नेमुल बदल ही है। और हम ये एहतिजाज, हम तो कह रहे हैं हमें बिठा लें, हमसे बात कर लें, और जब तक सारे स्टेक होल्डर बैठ के बात नहीं करेंगे उस वक्त मसला नहीं होता। राशिद, देखें, हम जिन दिनों आप रियासत का रवैया देखें, वो वक्त जब हम हाड़ के महीने में हम सड़क पे बैठे हुए हैं और शदीद गर्मी में और उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, एन उसी वक्त हमें बैठे हुए इतला मिली कि असिस्टेंट कमिश्नर को आपने डबल कैबिन गाड़ी दे दी, डिप्टी कमिश्नर को दे दी, फार्चूनर गाड़ियाँ इतनी 100 मंगा ली गई हैं, इतने 100 आपने लैंड क्रूजर मंगा ली हैं। तो भाई ज़ख्मों पे नमक भी आप छिड़क रहे हैं कि देखें आपकी ये औकात है। तो फिर आप खुद रिएक्टिव लोगों को रिएक्शन पर मजबूर करते हैं। हम नहीं रिएक्शन देना चाह रहे। हम तो, मैंने बताया कि काली पट्टी बांधने से और कुछ देर के लिए क्लास से बाहर आने से ज़्यादा भी कोई पुरअमन हो सकता है। एक क्लर्क जो है कलम छोड़ के बैठ जाता है, क्या इससे ज़्यादा कोई पुरअमन हो सकता है? वो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और अभी भी 5 दिन है ना, आप हमें बिठा दें, हम तो आपकी तवज्जो से हम बैठने नहीं, तो अभी तक कोई राब्ता बहाल नहीं, कोई राब्ता नहीं किया। वो बताया, वो तो इतनी बुरी तरह इग्नोर करते हैं कि जब तक हम नहीं आएंगे वहाँ पर, और शायद मतलब ये कि टेबल तक पहुंचने के लिए भी सड़कों पे आना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मीडिया जो है, ये आपका इतना बड़ा चैनल है, ये बीच में गर्व बन जाए, मीडिएशन कर दे हमारे दरमियान। देखें सर, हम तो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं, आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचा सकते हैं। हुकाम बाला तक आपकी बड़ी मेहरबानी, आवाज़ पहुँचा रहे हैं हम। सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा शोर मच रहा है, टॉप ट्रेंड में ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमें नहीं, वही बात कि हम ये एहतिजाज क्यों करते हैं? टेबल में बैठने के लिए। टेबल में बिठा ले। मैंने एक दफ़ा वज़ीर तालीम, वज़ीर कानून से मेरे बात हो रही, उन्होंने कहा जी आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं कहा मुझे तो वो वक्त बहुत पसंद था कि जब डाक टू एडिटर में खत लिखा करते थे हम और फ़ौरन एक्शन हो जाता था। भाई एक्शन तो आप नहीं कर रहे, सुस्त तो आप हुए में। हम तो शायद ये सब कुछ ना करें, लेकिन आप भी अपने रवैयों में कुछ तब्दीली करें। रियासत का रवैया को बहुत हमारे साथ मेहरबान। फाइनल मैसेज दे दें सर, फाइनल पैगाम दे दें कि आपका मुतालबा क्या है, क्या चाहते हैं, अपील क्या है? अपील ये है, एक अपील मेरी अपनी कम्युनिटी से एक है, भाई हमें ये लेना है। हम इस जो हम सूरत हाल का शिकार हैं, जो ये हमें सामने एक मुकाबला जंग आ गई है, इससे हम हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ही हमारे पास ऑप्शन है, एंड दैट इज़ विक्ट्री, जीतना। और दूसरा गवर्नमेंट से है कि देखें हम ही गवर्नमेंट हैं, हम ही सारे सिस्टम को चला रहे हैं, हमें परेशान मत करें। हम अगर मुतमईन होंगे तो रियासत को, इस मशीनरी को हम बेहतर अंदाज में चलाएंगे। आप हमें मजबूर मत करें हम सड़क पर आएँ, उससे पहले ये मामला हमारे हल कर दें। हम आपसे कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, हम वही चीज़ जो कानून ने हमें दी है, हम वही आपसे मांग रहे हैं। आपने ही ख़त्म किया इसको, इस इंटरम सेटअप ने, इंटरम सेटअप इसे बहाल कर दे, हम इसका जी। चलें सर, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर तारक कलीम साहब, जनाब राना लियाकत अली साहब, प्रोफेसर बुशरा महमूद साहबा और प्रोफेसर जुनैद अहमद ख़ान साहब। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। असातिज़ा के मसाइल यकीनी तौर पर हुकाम बाला की तरफ रुजू करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके साथ बैठ कर टेबल पे जो मुज़ाकरात हो सकते हैं, टेबल पे जो निगोसिएशन हो सकती है, मेरा ख़्याल है कि सड़कों पे कभी भी मसाइल जो है वो आसानी से हल नहीं होते। अपने मेज़बान राशिद मंजूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।